الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی اور اس کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مستند اور قریب ترین راستہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اور گزشتہ مہینے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو گرچہ بتقاضۂ بشریت تھیں ان کو بھی اختیار کیا جائے۔ اس تصور اور خیال کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اور چند ایک اس کی مثالیں بھی دی تھیں کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر میں جتنی یہ فکر عام ہوگی کہ ہمیں ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اتنا ہی دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ خیال آیا کہ اسی مضمون کو ذرا سا اور بیان کریں، اور ہم سب لوگ سوچیں کہ مثلاً گھر میں ریفریجریٹر لینا ہے، وہ مشینیں جو پانی کو ٹھنڈا کرتی ہیں ان کا استعمال اب شروع ہو گیا ہے۔ صرف ذرا سی سوچ کو بدلنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی جو بغیر کسی ذائقے کے ہو بہت پسند تھا۔ آپ مارکیٹ جاتی ہیں، باٹلز اور مختلف برتن خریدتی ہیں کہ گرمی آ گئی، ٹھنڈا پانی درکار ہوگا، اس سے لے کے اور پانی کے بھراؤ اور رکھنا اور پھر ٹھنڈے پانی کو گلاس میں انڈیلنا، ہر مرحلے پر یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی اچھا لگتا تھا۔ بس یہ وہ چیز ہے
کہ آپ کو اللہ کا قرب اور اللہ کی خوشی دلاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ 2-2 3-3 میل کا سفر کر کے ایک کنویں پہ جاتے تھے اور وہاں سے مٹکے بھر کے، گھڑے بھر کے، مشکیزیں بھر کے کنویں کے ٹھنڈے پانی سے بھر کے لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ 2 میل جانا، 3 میل اور واپسی، یہ 4-6 میل پانی اٹھا کر چلنا، یہ بس اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں، انہیں ٹھنڈا پانی اچھا لگتا تھا، اور ان کی خوشی کوئی معمولی بات نہیں تھی، ان کی خوشی اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی تھی اور ہے۔ کئی مہینے تک ٹھنڈا پانی پینا ہے، اس کو سب پیتے ہیں، بس آپ یہ کر لیں کہ سنت سمجھ کے پی لیں۔ یہ ذہن کی تبدیلی ہے اور وہ ہونی چاہیے۔ خربوزے آ رہے ہیں اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر خربوزے نہ کھائے جاتے، بہت شوق اور کثرت سے کھاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خربوزے لائے جاتے تھے تو کبھی کبھی آپ خربوزے اور کھجور کو ملا کر کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو خربوزہ ہے اس کی ٹھنڈک کھجور اس کا علاج ہے، اور کھجور میں جو حدت اور گرمی ہے یہ اس کا علاج ہے۔ آپ رمضان میں منگائیں گی، افطاری تیار ہوگی، ساری گرمیاں پڑی ہیں، کھانا اسی خربوزے کو ہے، دنیا جہان میں لوگ کھائیں گے، خواتین کھائیں گی اور کھجوریں بھی۔ آپ یہ کر لیجئے کہ یہ سمجھ کے کھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا قرب ان چیزوں سے نصیب ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میری بندی یہ کام کیوں کر رہی ہے۔ 2 مثالیں ہو گئیں۔ شربت بناتی ہیں گھر میں، گرمیوں میں ایسا عنصر ہے جو ہر گھر میں ہوگا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم شربت بہت پسند کرتے تھے، اور ان کی ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص سادہ پانی میں شہد گھول کے انہیں پلاتی تھی۔ ایک چمچہ شہد کا لے کے گھول کے پی لیا، پلا دیا۔ اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹے یہ اصل شربت ہے، خالص شہد اور خالص پانی، اور ایکسرسائز کرو، یہ پیو، تمہارا جسم اس سے بنے، صحت ٹھیک رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شربت کو پسند کرتے تھے،
آپ نے تربیت بھی کر دی اور آپ نے بچے کو بتا بھی دیا کہ یہ بھی دین کا ایک ایسا حصہ ہے جسے ہم سب لوگ فراموش کر بیٹھے ہیں. نہ اس میں کوئی محنت ہے، نہ اس میں کوئی خرچہ ہے، نہ اس میں کوئی دقت ہے. روح افزا پینا ہے تو روح افزا میں 1 چمچہ شہد کا ملا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا. بس یہ فکر کی تبدیلی ہے. ایک چوتھی مثال اس کی دیں. جتنی آپ کہیں ہم مثالیں دیں، آپ عمل کرنے والی بنیں. اگر اس گفتگو سے، سننے سے، بولنے والے اور سننے والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہ پھر کچھ اعلیٰ درجے کی بات نہیں ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. چلیں آپ آئیں، اور جو آیا اللہ اس کو نیت کے مطابق اور اپنی رحمت سے اجر دے گا، لیکن عملاً تبدیلی چاہیے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودھ پیتے تھے، اور اس کا اتنا معمول تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا ہو گیا ہے، جو لوگ دودھ لاتے ہیں آج وقت پہ دودھ نہیں لائے. اور غالباً بھوک محسوس ہو رہی تھی، اور طریقہ اور قاعدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا دودھ نکال کے مغرب کی نماز تک لے آتے تھے. اور پھر آپ اپنے مہمانوں کو وہی پلا دیتے تھے. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کے آتے تھے، پھر اگر مہمانوں سے دودھ بچ جاتا تھا تو پی لیتے تھے، وگرنہ ہم میں سے کسی سے پوچھتے تھے کہ کھانے کو ہے، اور پھر اللہ کو یاد کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. ڈاکٹر نے منع کیا ہے دودھ پینے سے، کوئی حرج نہیں ہے. رات کو 1 چھوٹی چمچی دودھ کی پی لی، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی منع نہیں کرتا. 1 چھوٹی چمچی پی لی، یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو صحیح احادیث میں آئی ہیں. اب غور سے پڑھیں ان حدیثوں پہ کس کا اختلاف ہے، اس سے کون منع کرتا ہے. ایک مثال جو تھی ٹھنڈے پانی کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا مرحلہ چل رہا تھا تو بخار بہت شدید تھا، جسم پھک رہا تھا. سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہو گیا. آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، جس طرح اللہ مجھے تمہارے مقابلے میں نیکی کے کاموں پہ اجر زیادہ دیتا ہے، اسی طرح مجھے جب بخار چڑھتا ہے تو تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہو سکتا ہے اتنا مجھے اکیلے پہ آ جاتا ہے. فرمایا مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈالو، اور 7 کنوؤں سے پانی منگوایا، اور 7 کنوؤں سے پانی منگوا کر
تہمت باندھا اور بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا مشکیزے کا منہ کھولو، ایک کا پھر دوسرے کا، اور مشکیزے کا منہ کھول کے بندش ہٹا کے اس پانی کو چھوڑ دو تاکہ میرے سارے جسم پہ بہہ جائے۔ اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپ کپی طاری ہو گئی تو آپ نے فرمایا بس کرو بس کرو، اب مجھے اٹھا لو۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ اتنی زیادہ مناسبت تھی، اسی لیے تیرتے بھی تھے۔ اب اپنے بچوں کو سوئمنگ پہ بھیجیں، انہیں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئمنگ کرتے تھے، اور حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے ایک دن فرمایا کہ میں پانی میں اترتا ہوں اور تم مجھے پکڑو، تو کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئمنگ کے دوران ان کے ٹخنے سے، پاؤں مبارک سے پکڑ لیا۔ اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں، انہیں کرائیں، اور دنیا میں لاکھوں بچے کرتے ہیں، لیکن وہ ماں جو کہے گی نا کسی دن کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، اس کی ذہنیت میں اور دوسروں کی ذہنیت میں بنیادی وہ فرق پیدا ہوگا جو ایک مومن اور ایک کافر اور ایک مسلمان اور ایک غافل زندگی گزارنے والے کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ نظر لگ جاتی تھی اور جادو ہوتا تھا، اور اس کا ایک علاج یہ بھی کیا جاتا تھا کہ 7 کنووں کا پانی اس سے اس کو غسل کرایا جائے۔ پتہ نہیں اب تو یہ بات ہی نہیں رہی، لیکن ایک وقت ایسا تھا، آج سے 40 سال 50 سال پہلے تو بہت عام تھا کہ دلہا کی گھڑولی بھرتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ جاہل معاشرے میں پیدا ہو گئے، یہ بھی رسم ہے، یہ بھی رسم ہے، یہ بھی رسم ہے، علم نہیں تھا نا۔ ہوتا یہ تھا کہ دلہا شادی کے دنوں میں ظاہر ہے کہ وہ بہت خوبصورت سجایا سنوارا جاتا تھا، تو یہ احتمال ہوتا تھا کہ اس کو نظر لگ جائے گی، تو 7 کنووں سے پانی لا کر اس کو غسل دیتے تھے، نہانے کو کہتے تھے کہ اگر نظر لگ گئی ہے تو اتر جائے۔ یہ تھی اصل چیز اس کی۔ شادی کے موقع پہ اس لیے یہ کیا کرتے تھے۔ وہ جو بعد والی نسلیں آئیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا تھا کیا نہیں۔ ہاں البتہ اس میں گانا بجانا یہ باتیں تو بعد کی ہندوؤں سے شامل ہو گئی تھی بہت سی چیزیں، وگرنہ اصل 7 کنووں سے پانی لا کر دلہا کو نہلانا اس کی اصل یہ حدیث تھی۔ کہتے ہیں کہ ایسی لطیفے کی بات ہے کہ کھانے کے ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کھانے کے ساتھ ڈنڈے کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ بخشے دادا مرحوم کو ان کے زمانے میں خلال رکھا کرتے تھے، ہمارے زمانے تک یہ ڈنڈا ہو گیا۔ تو اصل میں چیز کہاں سے چلتی ہے، لوگ اس میں کتنے اضافے کرتے ہیں، پھر منع کرنے والے وہ اصل کوئی اکھیڑ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہی نہ کرو۔ جو اس میں اضافے ہو گئے ہیں، آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان اضافوں کو نہ کیجیے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اصل عمل کو ہی نہ کیجیے۔ پچھلے کوئی 300 سال سے جہالت نے اتنی مضبوطی سے ہمارے پاؤں پکڑے ہیں کہ چھوڑتی ہی نہیں ہے یہ جہالت۔
اس سے کبھی کسی سے پوچھیے گا کہ جو گھڑولی بھرتی تھی عورتیں اور 7 کنووں سے پانی لا کے گاؤں میں دلہا کو نہلاتی تھی، یہ کیا تو کہے گا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور کسی دن یہ حدیث سامنے آئے تو پھر احساس ہوگا کہ اوہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 کنووں سے پانی منگوایا تھا، محدثین اور شراح نے لکھا ہے کہ بخار میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا گیا ہو، تو 7 کنووں سے پانی منگوایا اور غسل کیا۔ ایک اور مثال آپ اس کی دیکھیں، بڑی آسان ہے، اور فرمایا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات جب تم بستر پہ لیٹنے لگو تو اپنے بستر کو صاف کر لیا کرو، جیسے ماں اپنے بچوں کے لیے چادر بچھا دیتی ہے، دیکھ لیتی ہے، جھاڑ دیتی ہے، آدمی خود اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، کروٹیں اور شکنے چادر کی دور کر دیتا ہے، تو فرمایا رات کو اپنے بستر کو درست کر لیا کرو، ایسے نہ ہو کہ کوئی کیڑا ہو اور تمہیں رات کو کاٹ لے، تکلیف پہنچائے۔ ہر گھر میں یہ عمل ہوتا ہے، آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں، صرف اتنا کسی دن انہیں بتانا ہے، اور خود بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کو رات کو سونے سے پہلے صاف کرنے کا، دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہ وہ کرتی ہوں۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا صابن سے، اور پھر سونا، یہ ان کاموں میں سے ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا۔ فرمایا جب بھی رات کو کھانا کھا کے سو تو کھانے سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، ایسے نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں چکناہٹ، سالن کی خوشبو، کوئی ایسی چیز باقی رہ جائے اور کیڑا تمہیں کاٹ لے، اس لیے کہ خوشبو، سالن کی چکناہٹ، قوت حس، سونگھنے کی قوت حشرات الارض میں بہت قوی ہوتی ہے۔ چونٹیاں آ جائیں گی، چونٹے آ جائیں گے، کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے اور تکلیف دے، کاٹ لے، کیا فائدہ؟ فرمایا ایسے نہ کرنا کہ ہاتھ دھوئے بغیر سو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جب دودھ پیتے تھے پھر کلی کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ 10 من یہ چکناہٹ ہوتی ہے دودھ میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا منہ صاف رہے۔ جس ڈاکٹر کے پاس آپ چلی جائیں، ڈینٹسٹ کے پاس، وہ آپ کو بتائے گا کہ رات کو دانت صاف کر کے سونا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ، کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آخری عمل یہی کرتے تھے کہ مسواک کرتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے پاس جو چیزیں رکھی ہوتی تھی نا، ان میں سے ایک تو کنگھا ہوتا تھا کہ اٹھتے تھے تو اپنے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، وضو بھی بعد میں، سب چیزیں، بالوں کو سنوارنا، یہ ایسی چیز ہے کہ ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، سر کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی بکھری ہوئی، اور آپ کھڑے تھے
وہ آ کے کھڑا ہوا تو اب چند قدم پیچھے ہٹ گئے. تو جو لوگ تھے انہیں تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا، یہ تو ملنے آیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کنگھی نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو مجھ سے پیسے لے لو، اپنے بالوں کو سنوارو. اور آپ نے میں تو سمجھا کوئی جن آ گیا، ایسے بکھرے ہوئے بال جس سے وحشت ہونے لگے دوسروں کو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو وضو سے بھی پہلے اپنے بال سنوارتے تھے، پھر مسواک اٹھاتے تھے اور دانت صاف کرتے تھے. یہ مسواک اور دانتوں کا صاف کرنا رات کو سونے سے پہلے آخری عمل، اور صبح اٹھ کے بھی پہلا عمل یہ فرماتے تھے مرضات للرب، یہ بات تمہارے پروردگار کو بہت پسند ہے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کے بندے دانت صاف کریں. اس لیے بنیاد ہے غفلت کی زندگی اور بیداری کی زندگی. جو آدمی غفلت کی زندگی گزارتا ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کام کرنا کیوں ہے اور کیا ہے، بس روٹین ہے. اور روٹین بھی کسی ہوتی ہوگی کسی کی بے ڈھنگی زندگی. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی منضبط تھی، اتنی ڈسپلنڈ لائف تھی کہ سب جانتے تھے اس وقت کیا ہو رہا ہوگا. مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رات گزارنی ہوتی تھی فجر کی نماز پڑھا کر اپنی اسی اہلیہ کے گھر چلے جاتے تھے. سب جانتے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن بھی یہیں گزاریں گے اور پوری رات بھی یہیں گزاریں گے. طے شدہ بات تھی کہ دوپہر کا کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کرنا ہے، کچھ دیر لیٹنا ہے. یہ سب جانتے تھے، یہ ڈسپلنڈ لائف تھی. یہ دوپہر کا سونا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے. کوشش کیجئے آپ اس پہ عمل کریں. تھوڑی دیر کے لیے آدمی لیٹ جائے، 10-15 منٹ کے لیے، نیند آئے نہ آئے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوپہر کا کھانا کھا کر سونا یہ انبیاء علیہ السلام کا معمول رہا ہے. اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ شیطان کو دور کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سنیپ لے لیا، تھوڑی سی دیر سو گئے، رات تک خدا کی عبادت میں مسئلہ پیش نہیں آتا. اور جس دن نہ سویا جائے اس دن آپ عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، ایک طرح کی سستی چھائی رہتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو سوتے تھے، کھانا کھا اٹھتے تھے، پھر نماز ظہر کی پڑھتے تھے. دن طویل ہوتا تھا نا، تو اس لیے جب خوب روشن ہوا دن، جیسے چاشت کی نماز 11 بجے 12 بجے ایسے، زوال سے پہلے پہلے کھانا کھا لیا، پھر سو گئے، پھر زوال پہ اٹھ گئے اور نماز پڑھی. سب جانتے تھے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عصر کی نماز پڑھا کے اپنی تمام بیویوں کے گھر جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں حال احوال. کوئی ضرورت کی بات ہوئی تو اس وقت کسی نے کر لی، بتا دیا. یہ ڈسپلنڈ لائف. سب کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں کو بلا لیتے ہیں، خاص کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے بڑے آدمی تھے لیکن عاجزی دیکھیے طبیعت کی. ریشم کتنا مضبوط رسہ ہوتا ہے ریشم کا، اور کتنا ملائم، کتنا نرم. ایسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے.
ریشم کی طرح مضبوط اور نرم۔ بات کیا کہی؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے اور مملکت کے امور پر مشورہ کرتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہا مجھے بھی بلاتے تھے۔ عاجزی دیکھیے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ سے بھی مشورہ ہوتا تھا۔ ایک طرح کی شان ہے نا اس میں کہ مجھ سے مشورہ کرتے تھے، کچھ نہیں فرمایا، میں بھی ان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ یہ عاجزی ہے۔ اس لیے یہ جو ڈسپلنڈ لائف ہے یہ سنت ہے، اس کا اتباع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے، یہ سنت ہے۔ فرمایا عورتوں تم سالن تو پکاتی ہو، اور دیکھو اس میں تھوڑا سا اضافہ شوربے کا کر لو، سوپ بناتی اس میں اضافہ کر لو، اور فرمایا پھر اپنی ہمسائی کو بھیج دو۔ کتنا ہے؟ 1-آدھا کلو پانی زیادہ کرنا ہے نا، تھوڑے سے مسالے زیادہ کرنے، لیکن فرمایا جب بھی تم شوربہ بناؤ تو دیکھو ایک پیالہ اس کا اپنی ہمسائی کو بھی بھیج دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے ہیں جو ہر گھر میں ہیں اور ہر روز ہیں۔ یہ چیزیں غفلت کی زندگی سے نکالتی ہیں۔ کھانا کھاتے وقت یہ ایک اور نئی بات آپ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے جوتے اتار دیتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے، اور کسی کو جوتے پہنے تسمے باندھے ہوئے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے تسمے کھول دو، جوتے اتار دو، فَإِنَّهَا تَرَوْا أَقْدَامَكُمْ، اس سے تمہارے پاؤں جو ہے نا سکون حاصل کریں گے، اطمینان سے کھانا کھاؤ۔ یہ تربیت ہے کہ گھر میں بوٹ پہنے ہوئے، تسمے باندھے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے کھانا نہیں کھانا، تاکہ پاؤں کو سکون ملے، اطمینان ملے۔ ایسے ہی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے کہ گوشت کھاؤ، اور ایک جگہ آیا ہے ابن ماجہ کی روایت میں آپ نے فرمایا تمہارے کھانوں میں سب سے اچھا کھانا گوشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گردن کا گوشت لایا جاتا تھا۔ آپ خریدنے جاتی ہیں، کسی دن گردن کا گوشت لے آئیے، ظاہر ہے سینکڑوں خواتین لاتی ہوں گی، مگر فرق یہ ہے کہ آپ جب سوچتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت پسند تھا، یہ آج میں خریدوں گی، پکاؤں گی اپنے بچوں کے لیے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ گردن کا گوشت کیوں لائیں۔ گوشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی جانور کی جو پیٹھ ہوتی ہے اس کا گوشت، پٹھ اس کے پکانے کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت پسند کرتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ جلد گل جانے والا، دانتوں میں نہ اٹکنے والا۔ ایسے ہی
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے اس بات کا کہ خوشبو رہے گھروں میں۔ اب بہت آسان ہو گیا ہے، گرچہ بہت مہنگا، موم بتیاں آتی ہیں خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہیں۔ ایک وہ موم بتی گروپ بھی بن گیا۔ پہلے اچھے وقت تھے، بیٹھ کے قرآن نہیں بھی آتا تھا، نہیں پڑھا ہوا ہوتا تھا تو کلمہ طیبہ پڑھ لیتی تھی مرحوم کے لیے، کسی کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اب تعزیت بھی ہو گئی کہ موم بتیاں جلا لو، کوئی قومی سانحہ ہو گیا، موم بتیاں جلا لو۔ باہر کے ملکوں میں ہم نے کئی جگہ دیکھا، فرانس، جرمنی، ہالینڈ وغیرہ وغیرہ، موم بتیاں بھی جلاتے تھے اور بت بھی رکھتے تھے ساتھ۔ اب یہ کسر باقی ایک رہ گئی ہے، شاید ابھی تک اطلاع نہیں پہنچی ہوگی کہ بت بھی رکھنے ہیں، ورنہ وہ بھی کر لیں۔ یہ سب زندگی غفلت کی ہے۔ موم بتی گھر میں جلائی جائے کہ خوشبو ہو، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی فضا میں، معطر فضا میں سانس لینا اچھا لگتا تھا، یہ وہ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک موقع ایسا آیا جب آپ کا بیٹا چھوٹا قاسم، اس کو دیکھنے جاتے تھے، کیونکہ اس کی دودھ پلائی کے لیے ایک خاتون جو تھیں وہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھٹی چلاتے تھے اور اس سے دھواں نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوئیں میں گئے اور اپنے بیٹے کو پیار کیا، اپنے بچے کو چوما۔ یہ سب چیزیں مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ گیس آ گئی، یہ چیزیں ہو گئیں۔ جب لکڑی کا دور ہوتا تھا تو بھی تو مائیں بچوں کو پیار کرتی تھیں۔ کبھی تکرار بے عقلی سے نہیں ہوتا، سمجھ کی کمی ہوتی ہے۔ ماں بار بار کہتی ہے بیٹے یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، بچہ چڑھتا ہے۔ سمجھانا چاہیے کہ ماں کا یہ تکرار یہ احمقانہ بات نہیں ہے، یہ اس کی محبت کا جوش ہے۔ مثنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے کہ گفتگو عاشقاں درکار رب، یہ جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں نا، بار بار اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، یہ بار بار جو اس کو پکارتے ہیں نا، ان عاشقوں کی خدا کے بارے میں گفتگو جوشش عشق است نہ ترک ادب، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ اس محبت کا جوش ہے جو اندر ہے طبیعت میں۔ ماں بار بار بچے کو چومتی ہے، بچہ تنگ ہوتا ہے، بچے کو عقل نہیں آتی کہ یہ ماں کی محبت ہے، نہ رہی تو پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے دھوئیں میں بھی مائیں اپنے بچوں کو چومتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے تھے، ایسے کیا۔ اور پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی، اس پہ عمل کرنا بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ کانا یخدم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام بس خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ یہ سکھانا چاہیے کہ اپنے کام خود کرو۔ اب اس کو پانی بھی کوئی اور لا کے پلائے، بستر بھی کوئی اور اس کا درست کرے، کھانا بھی کوئی اور کھلائے، بازار سے چیز لانی ہے اس کے لیے اور فرصت ہے، پیسہ ہے، اس کے لیے بھی اس کو خود کرو بیٹے، خود کیجیے اپنا کام۔
اور اگر یہ سوچ کے کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے تو وہ ذہن بدلتا ہے، وہ ذہن بنتا ہے جو مطلوب ہے شریعت میں، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اس بندی کا کوئی عمل سنت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ خود جب اپنے کام اٹھ کے کرنے پڑتے ہیں تو کام محدود ہو جاتے ہیں۔ دوسروں پہ حکم چلانا تو آسان ہوتا ہے نا، اتنے ہی کام خود کرنے پڑیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ کام کرنا ہی میں نے خود ہی ہے، تو پھر اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیں۔ اور زندگی سے غفلت نکل جاتی ہے، ہر لمحہ، ہر منٹ ہر ایک گھنٹہ زندگی کا یہ یا اللہ سے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے۔ معروم نے مثنوی میں جو بات کہی ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے۔ انہوں نے تو اپنے متعلق کہا ہے، وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کا میروم سوئے نہایات الوصال، اس کی طرف جا رہا ہوں جہاں پر پہنچ کے ملنے کی حدیں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ میروم سوئے نہایات الوصال، تنز جاں اریا شوم او از خیال۔ خدا کی معرفت پہ خود مثنوی میں ایسا شاید دوسرا شعر نہیں ہوگا۔ کمال کی بات کہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری موت آتی ہے نا تو ایسے نہ ہو جانا کہ تم اس وقت یہ بات کہو۔ سورہ زمر کی آیات ہیں یہ۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی کرو ان اچھی باتوں کی جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف بھیجی ہیں۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ میری گرفت اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ہمیشہ اچھے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو اس میں سے صحیح چیز ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور کبھی اگر یہ جانے آدمی کہ میں عقل کل نہیں ہوں تو پھر ذرا سا نشہ اترے تو پھر کسی کی بات زیادہ توجہ سے سنتا ہے، اور نشہ یہ چڑھا ہوا ہو بچے کو کہ مجھ جیسا عقل مند تو دنیا میں پھر پایا ہی نہیں جاتا، تو پھر وہ سنے کیوں؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، قبل اس کے کہ تم پھر چیخو اور پکارو اور کہو ہائے ہائے میں نے اللہ کے کتنے حق ضائع کر دیے تھے زندگی میں۔ ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میں نے تو ہنسی مذاق میں زندگی گزار دی، میں نے اپنے پروردگار کے کتنے حقوق ضائع کر دیے۔ دنیا بھر میں بحث ہے عورتوں کے حقوق اور بچوں کے حقوق، اور میرا اس گھر میں یہ حق بنتا تھا اور میرا حق، اور تم خود جو اللہ کے حق کو صبح سے شام تک ضائع کرتی ہو، اللہ پوچھے قیامت میں کہ میرا بھی کوئی حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ کیا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ۔
اور موت یا خدا کا عذاب دیکھ کے وہ کہے گی کہ ہائے ہائے کاش میں نے اللہ کا حق نہ ضائع کیا ہوتا۔ اس لیے ہر لمحہ یہ یا تو خدا کے قرب کا ہے یا خدا سے دوری ہے۔ میروم سوئے نہایات الوصال، مولانا کا یہ شعر ایسا ہے کہ خدا کسی بندے کو اتنی زندگی آئندہ دے دے جتنا خود خدا ہے، یعنی بالکل وہ موت آئی ہی نہیں اس پہ کبھی بھی، تو بھی اس کے خوش رہنے کو یہ جہان کافی۔ میروم سوئے نہایات الوصال، ہاں اب میں چاہ رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف جہاں پر وصال ہی وصال۔ یہ وصال کا جو لفظ ہے نا، یہ فارسی شاعری میں بڑا عمدہ لفظ تھا۔ یہ جو لوگوں کی ولگرٹی ہے ذہنی طور پہ، اس نے اس لفظ کو خراب معنی میں پہنچا دیا۔ انسانی ذہن جب گرتا ہے تو وہ دودھ جیسی نفیس چیز میں گندگی ملا دیتا ہے۔ یہ بڑا عذاب ہے اس انسان کا، یہ ان انسانوں ہی کے کھلواڑ ہے۔ آپ دیکھتی نہیں کہ آنکھ جس چیز کا احاطہ کر لیتی ہے پھر اس میں عیب نکالتی ہے۔ اس آنکھ کی بڑی مصیبت ہے، یہ بڑا عذاب ہے اس آنکھ کا کہ جس حسن کو یہ سمیٹ لے اس حسن کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ حسن کا ادراک جب جبلت تک محدود رہ جائے تو یہ پستی ہے، اور حسن جب اپنے پیدا کرنے والے کی یاد کا سبب بن جائے تو یہ معرفت ہے۔ حسن نظر تک محدود رہ جاتا ہے اور پھر اس کے قرب کی حصول کی تمنا بڑھتی ہے۔ یہ سب ذلت کے مدارج ہیں، شوق سے طے کرے اسے، دن بدن گرتا جاتا ہے، ولگرٹی آتی ہے طبیعت میں بھی، مزاج میں بھی، انتخاب میں بھی۔ اور یہی حسن جب اللہ کی یاد دلاتا ہے پیدا کرنے والے کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ دیکھتی نہیں اللہ نے کتنے مراحل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ایک ناپاک چیز سے بچے کو پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے بوٹی بنا دیتے ہیں، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس گوشت کے لوتھڑے میں پھر ہم ہڈیاں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم اسے فائنل ٹچ دیتے ہیں۔ اور جب وہ بچہ وجود میں دنیا میں آتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا بات ہے، سب سے زیادہ اچھا پیدا کرنے والا اللہ، اس نے یہ مخلوق دنیا میں بھیجی ہے۔ ماں کہتی ہے کیا بات ہے میرے بچے کی۔ ہم امریکہ میں ایک جگہ جا رہے تھے، جتنی بھی شرائط اب بدسوردی کی گنوائیں نا، وہ ایک افریقی عورت تھی، سب پہ پوری اترتی تھی، پوری طرح کوالیفائڈ تھی۔ تو ہم دیکھنے لگے یہ کر کیا رہی ہے، یا اللہ اس کی چھوٹی بچی تھی وہ اس سے بھی بڑی ہوئی تھی، یہ اتنے موٹے موٹے ہونٹ اور
رنگت اس کی اور آنکھیں بھی ایسی اور کیا کیا، اور وہ اس طرح پیار کر رہی تھی اپنی بچی سے. تو خیال ایسے ہی آیا کہ دیکھو درد نے محبت کو جنم دیا. کسی نے صوفی سے پوچھا کہ درد کیا ہے، تو پھر اسے دیکھتے رہے، اس نے کہا درد کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ ہمیں مفت میں ہی دے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ اس طرح چوم رہی تھی اپنی بچی کو، تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ فطرت. اس لیے وہ حسن جب ماں دیکھتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے میرے پروردگار کی، اس نے اتنا خوبصورت جسم اور جان بنائی ہے. یہ جب تک اللہ کو یاد دلانے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر وہ رک جائے جبلت کی سطح پہ تو پھر وہ ذلت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. کیا نکتے کی بات کہی ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے. صوفی صاحب اتنے بڑے آدمی تھے، یہ فیض احمد فیض اور فراز اور یہ لوگ ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے. صوفی صاحب بوڑھے ہو گئے تھے، فیض کم عمر کے تھے، ان سے جوتے سیدھے کرتے تھے. کیا پتے کی بات انہوں نے کہی، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. اس لیے حسن جب جبلت تک محدود رہتا ہے تو ذلت پیدا کرتا ہے، اور حسن جب اپنے بنانے والے کی یاد دلاتا ہے تو معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بڑی مشکل ہے کہ انسانی ذہن کی گراوٹ اس نے کیسی اچھی چیزوں کو خراب کیا. وصال یہ فارسی شاعری اور معرفت میں اصل میں استعمال ہوتا تھا فنا کے معنی میں. تو مولانا نے کہا کہ میروم سوئے نہایات الوصال، اس طرف کو جا رہا ہوں جہاں فنائی زندگی ہے. اور وہ اللہ کی ذات میں فنا ہونا انسان کا، اللہ وہ زندگی کسی کو نصیب کر دے اور اس کے بعد خدا اسے موت نہ دے تو جتنے بھی بے انتہا سال جس کی کوئی مدت نہیں سب خوشی سے گزارے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ فنا تام ہو اور آدمی انا سے نکل آئے. جاں زتن اریاں شوم شدم، میری روح میرے جسم کے پنجرے سے نکل جائے گی، میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی، میں اس کی طرف جا رہا ہوں. او از خیال، اور وہ جو اللہ میرے خیال میں تھا نا، میں جب پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ جو کچھ بھی میں اللہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اللہ تو اس سے کہیں زیادہ مہربان اور کہیں زیادہ خوبصورتی اور حسن والا ہے. جو کچھ کوئی آدمی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس سے بہت زیادہ عظیم تر ہے. اس لیے اس غفلت کی زندگی سے نکلیے. کام وہی ہیں
جو ایک انسان کرتا ہے، ذہن تبدیل ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھاتے تھے۔ مثلا شاید ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا، نہ آپ کو یاد رہا ہو یا ہم نہ بیان کر رہے ہوں تو ہمیں بتائیے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتے تھے، اس کی ترکیب بھی بتائی تھی ہم نے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی غم پریشانی کا شکار ہو جائے اسے کھایا کرو، اس سے پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ ڈپریشن جن لوگوں کو ہو جاتا ہے نا، انہیں کھلانا چاہیے، کھانا تو ہے ہی کہ نہیں کھانا، بہت لذیذ بنا کر، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے غم کا ایک علاج یہ بھی کر لینا چاہیے، یہ انہوں نے فرمایا۔ کپڑے ہیں، رنگ پسند کرنا ہے، رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لوگ آتے تھے، رنگ پسند کرتے تھے، مختلف رنگین کپڑے پہن کے آتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پہ پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا، ناراضگی بھی۔ ایک آدمی ایک جوتا، یہ عورتیں کبھی کبھی کرتی ہیں، ایک جوتا پہن کے چل پڑتی ہیں، منع فرمایا، ایک جگہ دیکھ لیا، آپ نے فرمایا دونوں جوتے پہنو، یہ دونوں اتار دو۔ یہ مطلب یہ تھا کہ کیا بد تہذیبی کی علامت ہے کہ ایک جوتا پہنے چٹکھائی چلی جا رہی۔ تو اس لیے جتنی چیزیں آپ کو حدیث میں ملتی ہیں یہ چیک کر لیجئے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، بس یہ آپ کا حق بنتا ہے، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عمل کی توفیق بخشے۔ جی